السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. کہ اللہ آپ کے کلام کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، قرآن کے حقوق ادا کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے، ہم کو ثابت قدم بنائیے، آپ کے کلام میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائیے، صبر اور استقلال عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. So we had finished 177 in about 15 minutes. We can pull تشفیبہ بات تو نہیں ہوتی، جب بھی ہوگی تو پھر اور مزید اس میں اضافے. اور this 5 minutes are for questions. Last time کلاس ختم ہوتا ہے، مریض نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ یوم الاخر میں، اب اس میں کہ یہ آخر کوئی توصیفی کرنا، ایک مرکب ہے توصیفی ہوتا ہے صفت والا. سارے کلمات جتنے بھی ہیں وہ توصیفی نہیں ہوتے. کسی اسم کی اگر توصیف بیان کیا جائے تو اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. اور کلمات کی جو صرف مین 3 قسمیں ہیں اس میں سے پھر ہم الگ کریں گے. کسی اسم کا نام ہوگا، اہم نام ہوگا، خاص نام ہوگا. پھر کچھ ایسے اسم ہوں گے جو عربی میں ایڈجیکٹیو نہیں کہلاتے لیکن انگریزی میں ایڈجیکٹیو ہے، یا پھر تعریفی کلمات ہیں. یہ چھوٹا، لمبا، بڑا، سچا، جھوٹا، یا پھر ایماندار، بے ایمان، یہ سارے توصیفی کلمات ہیں. یوم الآخر جو ہے کوئی آخر توصیفی نہیں. اور پھر یہ 2 اسم کو ملانے سے ایک بنتا ہے. گرامر کے جتنے اصول ہیں وہ مین میڈ ہوتے ہیں اور اس میں ایکسیپشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا نہیں کہتے.
وہ جو میں آپ کو معرفہ کے 7 قسم بتایا تھا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی اسم نکیرہ حالت میں ہو اور کسی معروفہ کا مضاف ہو تو پھر وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں بہرحال جب ہم یہ کریں گے مزید جو ہے ہماری سب ختم ہونے کا مرکبات میں جائیں گے تو اس پہ مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور پھر اس وقت زیادہ سمجھیں گے۔ چل اس کے علاوہ اور کسی کا کوئی سوال ہے صاحب کے اوپر کافی تفصیل سے ہمیں ایک اور سوال تھا جی یہ صابرین، یہ بجائے صابرون کے صابرین یعنی اس کو منسوخ کیوں کیا گیا بجائے رفع کے؟ اب یہ سارے سوالات ایسے اٹھا کے رکھے، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ اب اس کو صابرین کو ہم لے کے بیٹھے تو نہیں ہوگا، لیٹ وی ول ڈسکس لیٹر آن، ہے نا۔ یہ پھر والنبی جینا کیوں آیا، والنبی جونا کیوں نہیں آیا، ہے نا۔ تو اس کے وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہے، لیکن فی الحال کنٹینٹ اتنے گرامر کے ساتھ سمجھ لینا کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بہت سے آئے ہیں، والمساکین کیوں آیا، والمساکین کیوں نہیں آیا، تو یہ سارے میں لے کے بیٹھا تو پھر ایک آدھی پاؤ آئے تھی۔ وی ول ڈو اٹ لیٹر آن، اور جب تھوڑی گرامر کر لیں گے تو ساری چیزیں کب اس میں نحو میں یہ کثرے سے کب آتا ہے اور پھر رفع کی حالت میں کب آتا ہے، پھر وہ معروف منصرف کن حالوں میں ہوتا ہے، تو وہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یہ منصوب بھی ہوگا اور یہ مکسور بھی ہوگا۔ تو یہ جب ہم اسم کے مبنی اور وغیرہ کریں گے اور پھر اس کا اس میں کیا ہے وہ منصرف غیر منصرف کا اس کا ساری چیزیں جائیں گی۔ اب میں اگر یہاں سمجھاتے بیٹھا تو پھر ایک بھی بات نہیں ہوتی، اس کو جب ہم کر لیں گے تو سب جو ہے آپ کے سمجھ میں خود آ جائے گا کہ کہاں پر یہ نون کے ساتھ جمع آتی ہے، کہاں وہ نون کے ساتھ جمع آتی ہے نا۔ وہ دیٹ ول ٹیک ٹائم۔ اس میں کنٹینٹ میں کوئی بات سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہوئی؟ جی سید صاحب، جی یہ جو باللہ والیوم الآخر و ملائکتہ ہی، اس میں ملائک بھی پلورل ہیں اور نبیون بھی پلورل ہیں، لیکن کتاب سنگولر ہے، تو ہمیں صرف قرآن پہ یقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسری کتابوں پہ نہیں۔ بالکل صحیح ہے، یعنی کتاب سے میں اس سے پہلے بھی کہہ دیا تو کہ اگر وہ قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے تو ہم ضرور یقین کریں گے، وہ بھی سب لوح محفوظ سے نکلی ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ٹکراتی ہیں تو پھر ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ترمیم ہے، یا اگر اس میں کوئی قانون کے پاس تھا تو شریعت میں جب تبدیلی ہوئی تو یہ فائنل شریعت آ گئی، والکتاب تو یہاں پر قرآن ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے سند ہے، اسی کے اوپر ہم کتابوں پہ تو پورا ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تمام نبیوں پہ جتنی کتابوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے اس کے اوپر اس پہ ذکر کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی شکریہ جی، اور کوئی کنٹینٹ کا سوال ہے تو وی کین موو ٹو another big ayat. Shall I move or is there any question? چلیے کون ہے؟ اخبار جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قصاص علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. تو اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہاں سے وہ جو انٹروڈکٹری آیت تھی جہاں سے سیکنڈ پارٹ بقرہ کا شروع ہو رہا تھا، اس میں صرف کچھ مخصوص عبادتیں مخصوص شرائط کے ساتھ ان کو ادا کر لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ایک پوری لسٹ آئی تھی. وہ لسٹ آپ کو یاد ہے، آیت نمبر 177 میں موجود ہے. اب یہاں سے جو شرعی احکام آ رہے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اگر ڈسکس کر لیں گے تو اس کے بعد یہ آیت آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. اس کا دیکھیے ایک نقشہ میں تھوڑا سا بنایا تھا یہاں پر. کہاں چلے گا؟ ایک سیکنڈ. کوئی میں نے اس کو بنایا. دیکھیے ایک تھوڑا سا نقشہ ہے، بہت ہی رف میں بنایا تھا اس کو. دانش کا ایسا تو کام میں کر نہیں سکتا. اب دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا آپ کو نظر آئے گا دین یا شریعت ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں. اور یہاں سے جتنے یہ ایک جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ شرعی احکام کا اور مدینہ اس وقت دارالسلام بننے جا رہا ہے، تو اس میں تمام شرعی احکام کی ضرورت ہے. اس میں دیکھیے دین یا شریعت، اگر ہم اس کا ایک رف نقشہ بنائیں آپ اپنے طور پہ بھی اس کو جتنا چاہے پھیلا سکتے ہیں. اور سب سے پہلے ایمان ہوگا سر. ایک سیکنڈ میں ذرا اس کو پورا تو کر لوں گے. پورا جا رہا ہے. یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے یہ نقشہ؟ جی آگے چلیے. تو اب یہ دین کی جو شاخیں ہیں اسی کو شریعت کہتے ہیں، ایک مکمل ضابطے ہے. اب یہ یہاں سے لیں گے تو ہم یہ نمبر 1 ہوگا، نہیں 1 نمبر ایمان ہے. اب ایمان میں جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے کہ ایمان کتابوں میں، کتابوں پہ، آخرت پہ، اللہ کی توحید پہ، رسالت پہ، ساری چیزیں، اور اللہ کے احکام پہ، اللہ کی بتائی ہوئی نشانیوں پہ، اور آخرت میں اعمال کی سزا اور پھر میزان کا کھڑا رہنا، یہ ساری چیزیں یعنی اس ایسا مکمل دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا جو آخری دین ہے، جس کے بارے میں فرما دیا رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم. اب اس کے بعد ایمان ہے. ایمان ایک شاخ ہے اور ایمان تو پورا اس کی دعوت تمام مکی صورتوں میں دی گئی. بیچ میں اپنا مائک میوٹ کر لیجیے پلیز، میوٹ یور مائک. چلیے اس کے بعد عقائد ہیں. یہ عقائد صرف قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور کوئی عقائد اگر ہیں تو وہ اپنے اپنے ہیں، اور یہ مختلف جو فرقے بن گئے ان کے عقائد میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو عقائد تو وہی ہیں
جو قرآن اور سنت کے لحاظ سے ہوں گے. تو اس کے بعد ایک شاخ اس سے شریعت کی نکلے گی، وہ عبادات کی ہیں. عبادات کی اگر ہم کیٹیگری کریں تو مخصوص عبادات ہیں، مخصوص عبادات جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں بھی ایمان ہے. پھر پوری روز مرہ کی زندگی، یہ دین ایسا دین ہے کہ آپ لاکھ سوچ کے دیکھیے، آپ کو زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ملے گا جو ہم کو ہدایت اس میں نہیں ملتی قرآن اور حدیث سے. قرآن اور حدیث سے زندگی کے ہر پہلو، ہر معاملے میں ہم کو شرعی احکام ملتے ہیں، اور وہ زندگی کے ہر پہلو کو کور. کوئی ایسا پہلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین میں نہیں چھوڑا، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، کھانے کا کیا طریقہ ہے، اٹھنے کا کیا، بیٹھنے کا کیا، ساری چیزیں. اب اس کے بعد عبادات ہیں، پھر اسی میں حقوق ہیں. یہ سارے قرآن بھی بھری ہوئی ہے، حدیث بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے، کیسے ادا کرنا ہے عبادت سے. ویسے ہر کام جو اللہ حکم فرمائے ہیں اس کو کرنا وہ اللہ کا حق ہے. اور حقوق العباد ہے، ہم سب کر کے اگر حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر اس کی بھی بڑی سزا ہے، اور اس کی پرستش بھی ہونے والی ہے. پھر اس سے ایک اور شعبہ نکلتا ہے، وہ اعمال کا شعبہ ہے. اب یہ اعمال میں اللہ نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی ہے، نیک اعمال، بد اعمال، اور پھر نفس اللہ نے بھی دیا ہے جو جس پہ اگر شیطان قابو پا لیتا ہے تو پھر وہ برائی کی طرف اکساتا ہے. اس نفس پہ قابو پانا، یہ ساری چیزیں اعمال میں. یہ تو میں بہت ہی چھوٹا سا نقشہ اپنے ذہن سے بنا دیا ہے، لیکن اس کو آپ جتنا ایکسپینڈ کریں گے تو یہ دین کی شاخیں، شریعت کی شاخیں نکلتی چلی جائے گی. پھر ایک شاخ اس کی اخلاق ہے. ابھی اخلاق کو بھی آپ جتنا بڑھائیں گے، خوش اخلاقی کیا ہے، بد اخلاقی کیا ہے، ایک مومن بھائی سے اگر نہیں مل سکتا، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم مسکرا کے اس سے ملے. مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. یہ بد اخلاقی کی اجازت اسلام نہیں دیتا. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیں تو پورا خاندانی نظام ہے، رشتہ داری ہے، اور پھر سلبی رشتہ دار ہیں، رحمی رشتہ دار ہیں، اپنی اولاد ہے، ماں باپ ہیں. یہ ساروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کس کو فوقیت دینا ہے، یہ ساری شرعی قانون میں آ جائیں گے. قرآن میں بھی آ جائیں گے. قرآن تو صرف اقیم الصلاۃ کہتا ہے، لیکن وہ صلاۃ کیسے ادا کی جائے وہ احادیث سے ہم کو پتہ چلے گا. وہ آت الزکوٰۃ کہہ دیتا ہے، لیکن اس میں کہاں کہاں اپنی کاش میں کتنی زکوٰۃ دینا ہے، مال پہ کتنی زکوٰۃ دینا ہے، کب دینا ہے، پیجیے سارا ان کو دین احادیث سے ملتا ہے. پھر سماجی زندگی ہے. انسان جو ہے سوشل اینیمل، وہ اپنی زندگی اکیلا نہیں گزار سکتا، اس کو سماج کے ساتھ رہنا ہے. تو پڑوسی کے حقوق کیا کیا ہیں، یعنی اتنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے بارے میں. تو بعض وقت صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ کہیں ورثے میں پڑوسی کا حق نہ ہو، اتنی اہمیت بتائی. یہ ایک سماجی زندگی، اپنا غیر مسلم کے ساتھ کیسے ملنا ہے، مسلم کے ساتھ کیسے ملنا ہے، جس کی ایک شاخ یہ نکلی. اور پھر یہ معاشی نظام پورا ہمارا ہے کہ کہاں سے کمائیں، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیسے خرچ کریں، اسراف سے بچیں، کنجوسی سے بچیں، اور پھر کس پہ خرچ کریں. خرچے کا تمام نظام قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. تو معاملاتی نظام یہ بہت اہم نظام ہوتا ہے کہ سب کر لیا، عبادت میں کر لی، لیکن معاملے میں کمزور ہیں، کسی کا نقصان کر دیا، تین کا مال کھا لیا، کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھ کے اس کو واپس نہیں کیا. یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ بہت وسیع چیز ہے. یہ بھی دین کا ایک شاخ ہے. پھر آداب زندگی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے صبح سے شام تک کی ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پہ دین یہ شریعت مکمل روشنی ڈالتی. تو یہ تمام اس کے برانچز ہیں. اب یہاں سے جو قوانین شروع ہو رہے ہیں
وہ قوانین دو قسم کے ہیں شرعی قوانین. ایک تو یہ کہ نماز کے لیے کوئی یہاں پر کسی جوڈیشری کی ضرورت نہیں ہے، وہ سزا نہیں دے گا. ہاں اگر اسلامی ملک ہوگا اور کوئی نماز کے وقت نماز نہیں پڑھ رہا تو شاید اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، وہ کچھ ہوگا، لیکن اس کے لیے یا پھر روزے کے دنوں میں رمضان میں کوئی باہر کھلے عام کھاتا پھر رہا ہے تو بھی اس کی سزا اسلامی ملک ہوگا تو ہوگی، ورنہ یہاں پر کچھ نہیں. وہ اپنے طور پر اس کو اس کی احتیاط کرنا چاہیے. تو جو قوانین ہیں شریعت کے اس کی دو کیٹیگریز ہیں. دو کیٹیگریز میں پہلی وہ ہے کہ ایک ذاتی ہے، ہر ایک کی ذات سے اس کا تعلق ہے. جتنے قوانین ہیں عبادتیں ہیں وہ ذاتی ہیں، وہ اللہ پہ یقین ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے. اور بعض ایسے ہیں جو فوجداری قوانین سمجھے جاتے ہیں. فوجداری یعنی اس کا ہم اپنے طور پہ اس کو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی کسی کو سزا نہیں دے سکتے. ایسے بہت سے قوانین ہیں جو صرف کوئی فقی یا قاضی یا جوڈیشری یا جج اس کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے. اس کے لیے شواہد ہوتے ہیں، پھر اس میں کئی چیزیں پیش ہوتی ہیں، پھر اس کے لحاظ سے جج کو یا قاضی کو یا فقی کو یا اس زمانے میں جو خلیفہ ہوتے تھے ان کو یا پھر عالم کو فیصلہ کرنے کا اس میں مشورہ ہے. اس میں بھی بین ہے، بعض ذاتی بھی ہیں. اب آگے ورثے کے بھی قانون آئیں گے. وہ اپنے طور پر کوئی کر دیا وہ ذاتی نہیں ہے. اگر کسی کے حق تلفی کر رہا ہے تو پھر وہ قاضی سے رجوع ہو سکتا ہے، عدالت سے رجوع ہو سکتا ہے، جس کے لیے جوڈیشری موجود ہے کہ اس کا اگر کوئی حق خود جو ترکہ چھوڑنے والا بھی اگر حق مار رہا ہے تو اس کی وصیت کو کالے دم کر کے اس کا حق جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو دلایا جائے گا. تو یہ پورا شریعت. اب یہاں پر پہلا شرعی حکم آ رہا ہے جو فوجداری قانون کا حکم ہے. یہ پہلا جو آ رہا ہے یہ قصاص کے بارے میں ہے، یہ فوجداری قانون ہے. اور قصاص یہاں پر جو لفظ آیا ہے اس کے معنی صرف برابری کے، یعنی یہ برابری یعنی بالکل ایکول، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم نہ ہو، اس کو قصاص کہتے ہیں. چلیے اب اس کو ہم تھوڑا جلدی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس میں جتنے فقہی مسائل ہوں گے اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، اس لیے کہ وہ پھر قاضی کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. اور یہ دوسری سورہ مائدہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، لیکن مومنوں سے خطاب نہیں ہے وہاں پر، بلکہ پچھلی قوموں کو بھی یہ دیا گیا تھا. اس لیے اور مزید تفصیل میں اس میں انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے بتاتا رہوں گا. چلیے تو پہلا اس کو سرائشس لگا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم. پہلا ٹکڑا جو ہے یا ہی الذین آمنوا کا ایک فلیش لگے گا سر. چلیے یہ خطاب ہو گیا، مخاطبت ہوگی. پھر کتب علیکم قصاص فی القتلی تک ایک لگے گا. یا ایھا الذین آمنوا کا ایک لگ گیا، کتب علیکم القصاص فی القتل ایک لگ گیا. پھر الحر بالحر پہ، پھر عبد بالعبد پہ، الانثی بالانثی پہ، انثی پہ. من اسی الحکم فی شیء پر ایک. ٹھیک ہے. اتباع بالمعروف پہ ایک. اتباع بالمعروف. پھر بے احسان پر ایک. اچھا معروف پہ بھی لینا. ٹھیک ہے. پھر ذالکہ پہ ایک لگ جائے گا. ذالک تخفیف من ربکم تک چلیے. پھر رحمت ایک لگ جائے گا. اور پھر فمن ابتغى بعد ذالکہ پہ ایک لگ جائے گا. پھر علیمن تو پہ ایک لگ جائے گا. ٹھیک ہے.
ये अब डॉक्टर साहब समझ कर थोड़ा से लगा रहे हैं कि यहाँ तक एक बात को एक टुकड़ा है जो पूरा और दूसरा समझे है। चलिए, तो यह अमल में इसको मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। कितनी बार खिताब आया है ये कुरान में, मोमिनों से जो खिताब आ रहा है 88 टाइम आ रहा है। वेरी गुड, 88 टाइम, ये कई बार हम रिपीट कर दी। तो ये हमारे लिए खुशबूसियत है। दूसरी किताबों में रिसर्चर्स ने ये मालूम किया है कि उम्मत से खिताब नहीं किया गया, बल्कि नबी को ही अहकाम दिए गए, वही जो है अपनी उम्मत को पहुंचाते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब के अलावा मोमिनीन से भी खिताब किया गया, हमसे भी डायरेक्ट खिताब किया गया। तवस्सुत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। तब यह खिताब खास तौर से मोमिनीन से। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है इस खिताब के बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जिसको अगर आप बताना चाहते हैं। या निदा है, अल्लज़ीना आमनू जो है मुनादा है, फिर अल्लज़ीना के ये खिताब है। और उसके बाद ये जो चीज है ये क्या है, ये अल्लाह ताला का खिताब है डायरेक्ट मोमिनों से। और ब्रैकेट में डालेंगे, इसको ब्रैक में भी रख सकते हैं, इन्वर्टेड कामाज में भी रख सकते हैं, मकौला कह सकते हैं। हाँ, मकौला है। चलिए, अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको आवाज दे के मुतवज्जह फरमा के ये हुक्म दे रहे हैं। फर्ज किया गया है तुम पर के साथ कत्ल के बारे में, कत्ल के। चलिए, अब इसको हम और क्या समझेंगे। कुतिबा अलैकुम अल क़िसासु क्या है, कुतिबा जो है वो फेल मिलाएंगे। कुतिबा फेल मजहूल है जी, और अलैक इसको हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, इसको हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, यानी समझने के लिए इसको बाजू उठा के पॉकेट में रख ले सकते हैं। कुतिबा क़िसास को कत्ल, ये क़िसास कुतिबा का ताल्लुक किससे है, अल क़िसास। और ये साथ में क्या रिश्ता है, मजहूल है, तो ये क्या हुआ, ये इसका नाइब फाइल। बिल्कुल, कुतिबा मजहूल है, तुम्हारे लिए लिख दिया गया है। और ये फर्ज करने के मानों में आता है, लिख देना के माने यह है कि इट हैज बीन ऑर्डर्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये तुम्हारे लिए फर्ज, हालांकि कुतिबा के माने लिख देना, यानी ये बात फर्ज कर दिया गया। क्या फर्ज कर दी गई है, ये नायब फाइल है क़िसास, यानी बदला, बराबर का बदला, बराबर का बदला। किस मामले में, कत्ल के मामले, कत्ल के मामले में। अब इस हुक्म की जरूरत क्यों पड़ी, फिल कत्ली जार मजरूर है, मुताल्लिक है कुतिबा। वेरी गुड। चलिए, एक पहला मकौला अल्लाह का हुक्म आ गया, शरई हुक्म है, और ये क़िसास के बारे में। अभी आपको अगर कोई एक आँख फोड़ दे तो उसको पलटा के हम उसकी भी आँख फोड़ दे सकते हैं, क़िसास बराबर। सूरह माइदा की आयत नंबर 45 में भी उसका जिक्र है ना, वो आयत नंबर 45 उसमें सूरह माइदा की। उनको ये फौजदारी है तो सर ये तो जो हाकिम होगा, जो जज होगा, वही फैसला करेगा, वरना हम अपने तौर पे कोई उसको अपना उससे फौरी बदला नहीं ले सकते। तो ये फौजदारी कानून है। ये हाकिम वक्त या काजी या खलीफा या फिर जुडिशरी कोई जज हो तो वो उसके तमाम शवाहिद को सामने रखे, गवाहों को सामने रखे, हालात को सामने रखे, उसके ऊपर फैसला करेगा। ठीक है, तो ये अब इसमें देखिए एक लफ्ज ये जो आया है, पहला कानून क़िसास का क्यों आया, या फिर इसकी अहमियत क्या है। दिस इज द फर्स्ट डिवाइन लॉ ऑफ शरिया। कबीलों में जो है वो मिसाल में किसी का कत्ल हो गया तो पूरे कबीले जंग करते थे, आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो इस वजह से जो है वो शायद
یہ تو زمانے کی خلیت میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے اس وقت بھی یہ اوج اور رج یہ دو بڑے قبیلے تھے، یہ بہت طاقتور تھے، اور بنی قرینہ، بنی خناعہ، بنی نصیر یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اور یہ ان کے اگر کوئی لڑائی ہوتی تو ایک کی بجائے کئی کو قتل کرتے تھے، قصاص کا کوئی قانون نہیں تھا ان کے پاس۔ تو یہاں پر ایسے کیسز جب آئے تو سب سے پہلے اس کا قانون بنا دیا گیا کہ ان کے لیے بھی یہی قانون ہوگا کہ دارالسلام میں کافر پہ بھی اور مومن پہ بھی وہ قانون لاگو ہوتا ہے، کافر اس سے بچ نہیں سکتا دارالسلام، تو اگر وہ ایمان نہیں بھی لائے تو یہی قانون ان کے اوپر ہوگا۔ اور پھر ایک بڑا مسئلہ، ایک اور مسئلہ ہے جو مفسرین نے یا ایھا الذین آمنوا سے صرف مومن ہی مراد لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی اہل کتاب تھے، یہ بھی ایمان رکھنے والے تھے، اگرچہ کہ ان کے اندر وہ شریعت کالعدم قرار دے دی گئی تھی، لیکن آمنوں میں یہ وہ بھی ہیں۔ اور ان کے پاس جو لا تھا اس وقت ان کو دیا گیا تھا۔ تو پہلی بات، تورات میں سوائے قتل کے کوئی اور حکم نہیں تھا، قاضی جو ہے قتل کے بدلے میں قتل کا ہی حکم دے سکتا تھا، اور نصارہ نے ان کو، ان کے پاس معافی تھی بغیر دید کے، بغیر کوئی کنڈیشن کے معافی تھی یا قتل کا۔ اور پھر یہ مدینے میں جو مختلف یہودی قبیلے تھے ان میں بڑی ناانصافی ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تو ایک کے بدلے میں ایک۔ اور زمانے جاہلیت میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے وہاں پر قبیلوں کی دشمنیاں مشہور تھیں، ایک اونٹ کے لیے قبیلوں میں 40 سال تک لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، لوگوں کا قتل ہوتا تھا۔ تو اس تمام کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا دیا قصاص کا، اور اس میں فقہی قانون ہے، بہت زیادہ اس میں علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے پورا جو ہے لا کا کورس کرنا پڑتا، شرعی لا کا فتویٰ کوئی ایسے ہی نہیں دے سکتا، وہ قتل کیا تو تم لے جا کے اس کو قتل کر دو۔ تو اس کے پھر تمام معاملات پر غور کرنے کے بعد، گاؤں کے بعد، یا حالات کے لحاظ سے قاضی کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ایسے دونوں قوانین آئیں گے بھی جو تفصیل سے ایک کے بعد ہے۔ تو یہ آیت نمبر 177 میں پہلا قصاص کا قانون ہے، اور یہ کس میں؟ قتل کے معاملے۔ ابھی اور بھی دوسری چیزیں آتی ہیں، چوری کا معاملہ ہے، اس میں کیا سزا ہے، یا پھر کوئی مومن ہے اس کو قتل صرف 3 ہی صورتوں میں کیا جائے گا۔ وہ 3 صورتیں معلوم ہے آپ کو، اس کے علاوہ کسی صورت میں اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر اس نے قتل کیا ہے تو ایک ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا قصاص، دوسرا اگر وہ مرتد ہو گیا اور کوئی مرتد اگر ہو جائے، یعنی دین سے پھر جائے، دین کو قبول کرنے کے بعد، اور پھر تیسرا کیا ہے، وہ میریڈ پرسن اگر انلیگل طریقے سے کوئی کام کرے تو اس کو بھی سنسار کرے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ہے کہ ان 3 کے علاوہ کسی اور صورت میں مومن کو قتل نہیں کیا۔ تو یہاں پر اس پہ یہ خطاب کے بعد یہ اللہ کا پہلا حکم قتل کے بارے میں ہے۔ اب مزید اس کی تشریح آئے گی۔ ایک تشریح جو ہے، اب یہاں پر کئی سوالات اٹھتے ہیں، لیکن وہ سارے سوالات کا جواب ہم کو نہیں مل سکتا اس آیت میں، وہ جب تک کہ ہم فقہ کی اسٹڈی نہ کریں، یا اس کی بھی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم قاضی بھی نہیں ہیں، ہم جو ہے کوئی جج بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو مساوات بتانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، صرف اس کا یہاں پر ذکر ہے، مساوات کا ذکر ہے۔ تو اس میں پہلی مساوات کیا ہے؟ الحر بالحر، ایک حر کی بدلے میں ایک حر کون ہے؟ یہ حر کیسے کہتے ہیں؟ آزاد۔ آزاد
حضرت کے معنی کیا ہے؟ آزاد آوارہ بدماش نہیں بلکہ غلام زمانے میں جو غلام نہیں ہو، ہاں غلام تو آزاد آزاد. کوئی بھی. اب اس کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے یہ قانون تھا کہ وہ اگر کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، وہ اپنے کسی غلام کو آفر کر دیتا تھا تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جاتا تھا. تو اب یہ قانون یہ ہوگا کہ برابری یہ ہے کہ آزاد اگر آزاد کو. اب اس میں مسائل کئی آتے ہیں. غلام نے کسی آزاد کو قتل کر دیا تو کیا ہوگا، یا کسی آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں یہاں پر بتانا مقصد نہیں ہے. یہاں پر صرف برابر جتنا نقصان ہوا ہے اتنا ہی جس سے ہوا ہے اس کو. تو یہ پورا جو ہے یہ فوجداری معاملہ ہے. اس کے لیے جو لا کی اسٹڈی ہے وہ بہت ضروری ہے. صرف مساوات کے لیے آیا ہے. اب اس میں سوالات نہیں آنا چاہیے کہ اگر آزاد نے غلام کو قتل کر دیا تو کیا کریں گے، یا غلام نے آزاد کو قتل کر دیا تو کیا کریں گے، وہ حر کو حر سے کہاں سے ملائیں گے، یا عورت نے مرد کو قتل کر دیا تو کیا کریں گے، مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو کیا کریں گے. یہ ساری چیزیں یہاں پر جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ صرف برابری کے لیے، ایکول کے لیے، برابر کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں. لیکن وہ سارے سوالات یہاں پر ہم نہیں اٹھائیں گے. سر ایکول کے بارے میں ایک سوال، صرف ایک سوال، سوالات نہیں کروں گا. کہ سر ایکول کے بارے میں ہے تو اگر ایک شخص کو قتل کیا گیا اور 3 لوگوں نے قتل کیا اس کو، اس میں قاتل کو ملے گی اور سزا معاون قاتل کو بھی ملے گی، معاون قاتل کو بھی ملے گی. پرسے خلجی کے فیصلہ آ گیا ہے. قتل تو ایک ہی آدمی کرا تھا لیکن اس میں معاون صحیح تھے، معاون صحیح تھے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا تو تمام قریش نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو جمع کر لیا تھا کہ کسی ایک کے اوپر قتل کا الزام نہیں دے سکتے تھے. اس لیے مل کے پلان بنائے تھے تاکہ کسی ایک پہ نہ آئے، اور اگر دینا بھی پڑا تو سب مل کے دیں گے. تو اس میں ویسے میں بتایا نا کہ یہ بالکل فقہی مسئلہ ہے، یہ قاضی ہی تصویر کرے گا. یہاں پر جو باتیں ہیں وہ صرف ایکویلٹی، برابری کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں جس سے برابری کا ہم کو تصور ملتا ہے. والعبد بالعبد، الحر کے بالکل اپوزٹ ہے، اور اس میں گرامیٹیکلی دونوں کا الحر جو ہے وہ اس میں مبتدا ہے تو بالحری کی خبر ہے. بالکل ویری گڈ. یہ مبتدا جو ہے جہاں مجرور ہے. اب یہ جو ہے یہ قصاص کی تعریف میں آ رہا ہے. ایک خبر آ رہی ہے جملہ اسمیہ سے کہ حر کے بدلے میں حر، دیٹ مینس آزاد کے بدلے میں آزاد. پھر اس کے بعد دوسرا وا عطف آ گیا. یہ کس کے اوپر عطف ہے؟ کہ وہ کچھ عدل کے بارے میں، یا پھر یہ برابری ہے تو عبد اور عبد میں بھی غلام کے بدلے میں غلام ہوگا. اور پھر تیسری برابری عورت کے بدلے میں عورت. اب یہاں پر کئی سوالات ذہن میں میرے بھی آتے ہیں، آپ کے بھی ضرور آ رہے ہوں گے. بھی اگر کسی عورت نے مرد کا قتل کر دیا تو کیا کریں گے، عورت کا قتل کر دیا تو ٹھیک ہے، عورت نے عورت کا قتل کر دیا، ہے نا. یہ سارے سوالات تو اس کے جواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے لیے وہ قاضی سے ہی رجوع ہونا پڑے گا، وہ اپنے فقہی علم کے مطابق فیصلہ سنائے گا. ٹھیک ہے. تو صرف برابری کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں کہ کسی میں فرق نہیں کیا جائے گا. اگر قاتل آزاد ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اگر قاتل غلام ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، عورت ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا. جو بھی قاتل ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں. اس کے بعد دیکھیے کنسیشن آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام میں کنسیشن بہت ہوتے ہیں، دین کو بڑا آسان بنا کے. یہ بنی اسرائیل کے لیے مشکل تھا، ان کے پاس سوائے قتل کے کچھ نہیں تھا. اور پھر ان کے لیے نصرانیوں کے لیے یا تو قتل تھا یا پھر معافی تھی. معافی کے بعد کوئی دوسری چیز اس سے لی نہیں جا سکتی تھی. معافی بغیر کسی جیت کے
تو اب اس کے بعد یہاں پر ایک اس میں اور ایک خبر آ رہی ہے کہ وہ اس میں کنسیشن آ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے بلکہ تو اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں کنسیشن ہے آگے آ رہا ہے. پہلے یہاں پر کیا ہے؟ فمن افی ہے جو معاف کر دے، معاف کرتا ہے نہیں افیہ کون سا محجول ہے نا، پہلے محجول ہے، مجہول ہے. تو اس میں وقت نہیں ہوگا نا سر، جب بھی وہ معاف کرتا ہے. فمن افیا معاف کرتا ہے، معاف کرتا ہے نہیں، کوئی معاف کیا جائے. اچھا معاف کیا جائے، مجہول یہی ہوگا. کیا معاف کیا جائے اس کا پھر نائب فائل کا ہے. مین اخی شیون. ویری گڈ. اس میں یہ نائب فائل ہے اور یہ کس حالت میں ہے؟ مرفوع حالت میں ہے. یہ دونوں کا رشتہ ویسے یہ دونوں کا رشتہ بنا وفیہ شیون. اگر کچھ معاف کر دیا جائے لہو اس کے لیے من عقی. ابھی عقی کون ہے؟ اس کے بھائی مین اخی، اس کا بھائی سگا بھائی ہے. نہیں وہ جو مقتول ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. کون سا بھائی ہے یہ؟ صحیح. لہو جو ہے وہ قاتل کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہتھی بھاری ہے. بیچ میں نہیں بولیے گا. سوال ہے کہ اگر جو پڑھ رہا ہے اسی کو بولنے کا حق ہے. ہاں کوئی چیز پوچھی جائے تو اس وقت بولے تو بہتر ہوگا. چلیے. سو یہ جو ہے یہ دینی رشتہ ہے. عقید جو ہے یہ دینی رشتہ ہے. دین کا اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی تم پہ کوئی چیز معاف کرتا ہے، کچھ سہولت دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو لہو اس کے لیے من عقیہ ہے نا. یہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ ادھوری بات ہے. من جو ہے یہ اس کا وہ فائل ہے سر. ہاں کس کا فائل ہے؟ من افیہ کا سر. افیہ تو مجہول ہو گیا. جو معاف کیا کرتا ہے کوئی چیز، کبھی چیز جو معاف کر لو. ہاں جو آ گیا لہو اس کے لیے کون ہے؟ یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وہ قاتل کی طرف ہے. قاتل کی طرف. ویری گڈ. اس کے لیے من عقی اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی اس کا وارث ہوگا. وہ اب وہ قتل کرنے والا تو اس سے کوئی طالبان جو قتل ہو گیا مقتول تو کچھ نہیں کر سکتا. البتہ اس کا وارث اگر جواباً اس سے کوئی چیز میں کمی کر دیتا ہے تو ایک کنڈیشنل جملہ ہے. اگر ایسا ہوگا تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر وہ کوئی چیز میں کمی کر دیتا ہے قتل میں تو وہ کیا ہے اس کا؟ اتباع بالمعروف. اتباع کرے معروف طریقے سے. اتباع کے معنی نہیں آئیں گے یہاں پر. اتباع یہ تباعن کے معنی ادا کرنے کے بھی آتے ہیں. جو بھی اس نے دیکھیے بڑا نازک لفظ ہے یہ. جو معافی کرے گا وہ بھی معروف طریقے سے. یہ نہیں کہ قتل اس کو قصاص کو معاف کر کے ایسا مطالبہ کرے جو عمر بھر وہ پورا نہیں کر سکتا. مطالبہ بھی معروف ہونا چاہیے اور اس کو ادا کرنا بھی معروف طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں ٹال مٹول اس کی کیپیسٹی ہے تو فوری جو ہے یہاں آگے آ رہا ہے اس کو بہتر طریقے سے ادا کر دے. تو فاعت کے ساتھ آیا اگر وہ کوئی چیز معروف طریقے سے اس کے لیے آسانی کرتا ہے، معروف طریقے سے اس کے لیے آسان کرتا ہے تو اس کو بولو کہ فوری اس کو معروف طریقے سے اس کو ادا کرو. جو بھی اگر یہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ قتل کی بجائے کوئی
رقم دی جائے یا کوئی چیز دی جائے، بیت کہتے ہیں، وہ کئی طریقے سے وہ بھی قاضی ہی ڈیوائڈ کرے گا کہ وہ بیت میں 100 اونٹ دیے جائیں یا دینار دیے جائیں یا چاندی دی جائے، کتنی دی جائے، دینے والے کی حیثیت کو بھی رکھا سامنے جائے گا۔ مطالبہ کرنے والا قاضی کو حق ہوگا کہ مطالبے کو کم کروائے اور دینے والے کی حیثیت کو سامنے رکھے، اتنا اس سے دلوائے، ورنہ تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اگر وہ غیر معروف طریقے سے مطالبہ کرے جو اس کی سکت کے باہر ہے۔ تو اگر کوئی چیز معروف طریقے سے وہ مطالبہ کرتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو فالو کرنا چاہیے، فوری معروف طریقے سے، معروف طریقہ صحیح طریقہ کہ اس میں پس و پیش نہیں، پھر کبھی دیکھیں گے اس کو پوسٹ پون کرنا ہی نہیں، تو اس کے لیے ہدایت آ گیا اداؤن الیہ بإحسان کا ادا کرنا ہے، تعاون اس کا ادا کرنا، اس کا ادا کرنا، یہ بھی اس میں اگر وہ کوئی معاف کر دیتا ہے معروف طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اتنی دیت ادا کر دی جائے اور قاضی اس کی تصدیق کرے گا کہ اس کا مطالبہ بھی صحیح ہے، دینے والے کی حیثیت بھی اتنی ہے، تو وہ اس کو قاضی برابر لاگو کر دے گا۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس میں چینجز قاضی کے ذمہ ہے، وہ اس میں کوئی چینجز بھی کروا سکتا ہے، لیکن اس کا ایگری ہونا ضروری ہے۔ اور اداؤن اس میں نا سر، یہ بھی دم وہ آئے بالکل اس کا ادا کرنا الیہ کیا ہے، پھر وہ الیہ کی طرف کے طرف جا رہی ہے، الیہ اس کے وہ کیا کہتے ہیں اخی کی طرف جائے، اخی ہی وہی قاتل ہے اس کا، ہے نا۔ اور یہ بھی احسان جو ہے جار مجرور ہے، متعلق اداؤن، اس کو بالکل صحیح طریقے سے نیکی کے طور پہ، احسان کے طور پہ ادا کر دے۔ تو یہ خبر لگا کہ ایک خطاب ہوا، اس کے بعد قصاص کے فرض کرنے کا ذکر ہوا، پھر جو مساوات کا ذکر آ رہا ہے کہ مساوات کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے، حر کی بجائے حرات کی بجائے اسنا کی بجائے اسنا، اور پھر اس میں ایک کنسیشن آ رہا ہے کہ اگر کوئی چیز وہ کمی کی جاتی ہے اس کے لیے، اس سے ہے نا، وہ بھی معروف طریقے سے، تو اتباعاً اس کا ادا کرنا بھی معروف طریقے سے ضروری ہے، اور احسان کے طور پہ، نیکی کے طور پہ اس کو ادا کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر ایک جملہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ سارے احکام ہیں، قتل کا بھی احکام ہوا، مساوات کے بھی احکام ہوئے، کوئی چیز اگر معاف کی جا رہی ہے تو اس کو ادا کرنے کا بھی حکم ہوا، پھر ایک ذالکہ سے جملہ آ رہا ہے، یہ جو قانون اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں، تو جملہ کون سا ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہے، تو یہ اسم ہوا، اور اس کی خبر جو ہے وہ اسم ہوگا نہیں، مبتدا کیا ہے؟ مبتدا ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ اس کی خبر ہے، یہاں سے خبر تخفیف میں ربک و رحم، یہ سب خبر ہے اس کی۔ تخفیف کیا ہے؟ تخفیف تو تب کمی بجائے جان جانے کے مال کے اوپر بڑھا گئی کہ اس کو اس کا خزانہ دینا پڑے گا، دیت دینی پڑے گی، یہ تخفیف ہے، یہ کچھ کمی ہے، اور یہ کمی وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ نے قانون بنا دیا، اور اس قانون کو یہ مین میڈ قوانین جتنے ہوتے ہیں اس میں امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں، اور وہ اس کو وہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون نہیں بدلتا، کیونکہ اللہ کا جو قانون ہے ہمیشہ وہی ہے، اس میں اضافت ہوتی ہے اور مزید ایکسپلینیشن آتا ہے، وہ آگے کی آیتوں میں وصیت وغیرہ میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ذالکہ تخفیف، یعنی یہ جو بھی قانون ہے یہ تخفیف ہے، یعنی قتل کی بجائے دیت بھی لے سکتے، یہ جس کو بھی حلال کیا گیا مسلمان، دیت حرام نہیں، وہ مسلم کنٹری میں ہی ہے، ویسے اور جگہ تو بجائے اس کے
नसरानियों के पास जीत नहीं होती थी, माफ करना है तो बगैर किसी मुआवजे के माफ कर देना या तो कत्ल करना। जी तो ये जो चीजें हैं ये अल्लाह उसमें तखफीफ करते हैं। किसकी तरफ से है ये तखफीफ? मेरे रब भी को आप हमारे रब की तरफ से। मेरे रब भी जो है वो जार मजरूर है, जार मजरूर मुतली के तकसीफन, और रब कुम जो है मजाक मजाक से लगे। बस खत्म, ये दोनों में गए कि सुन बन गया, इसी वजह से मजाक मजाक से ले हुआ। तुम्हारे रब की तरफ से ये उस मामले में कमी है, और ये रब का हुक्म भी है, और ये उनकी ये वो है वाह किस पे तकसीफ तकलीफ पर ही है। अच्छा यार तकलीफ है, और ये अल्लाह का रहम है तुम्हारे पे कि तो वो कर दिया, वरना तो सिवाय जान जाने के और कुछ भी नहीं। ठीक है जी फिर एक अथवा किया, बस अब ये रिजल्ट जो है तो बस खत्म। इसका जो है ये उसका रिजल्ट ये है। और मैंने अतदा बाद का अब ये मन मनी अतदा मन जो है फिर वो इसमें अतदा अतदा से मराद मुब्तदा वाला करो ना, उसकी खबर है। मुब्तदा उसकी खबर है। अतदा बाद का अतदा क्या है? अतदा ज्यादती करना या नाफरमानी करना उससे, या उसको पूरा नहीं करना या पूरा नहीं करना, पूरा करना। तो मने अतदा ये आतूदा इसका रूट वर्ड है, और उसके माने उसको फौरी अदा करना या उसके ऊपर जो आगे पीछे होगा पसो पेश करेगा इसके बाद। अब इसके कई मायने होते हैं, मुफस्सिरीन जो लिए हैं, इधर जीत भी ले लिया और फिर उसको कत्ल भी करवा दिया। तो ये सब ज्यादती के काम है। अगर जीत ले लिया तो फिर कत्ल कभी भी नहीं करा सकता, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके लिए अल्लाह ने अज़ाबुल अलीम तैयार रखा है। तो कोई एक या तो जीत ले या कत्ल करे, इसमें कोई कमी ज्यादती नहीं की जा सकती। या तो कत्ल करे करवाए उसको क़िसास हो जाए, या फिर उसके बदले में जीत ले ले। बादा ज़ालिका माने इसके बाद, ज़ालिका किसके लिए है, बादा ज़ालिका किसके लिए है? ये जो तकलीफ हुई ना तकलीफ के बाद उससे अगर फायदा उठा लिया और जीत जो हराम नहीं है हलाल है उसको ले लिया, तो उसके बाद फिर कोई बदला नहीं होगा, उसके बाद कोई फिर कत्ल नहीं होगा। इसके बाद भी अगर कोई ज्यादती करता है तो फिर उसके जवाब क्या है? लहू अज़ाबुन अलीम। बस कोई अत्फ आ गया फिर लहू उसके लिए। ये कौन है? हु कौन है? हु जो है वो मालिक पैदा। वेरी गुड, अच्छा जा रहा है, वेरी गुड। और जो भी इससे हट के करेगा उसके बाद दोनों भी काम करेगा, कत्ल भी करेगा, जीत भी लेगा, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में ये रखे हैं। तो हु जो है वो मुब्तदा हो गया, अज़ाबुन अलीम उसकी खबर हो गई। ये अज़ाबुन अलीम जो मुब्तदा हुआ, इसमें लहू उसकी खबर हुई। नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे इसको। ये लहू उसके लिए क्या है? उसका मुब्तदा हु है या उसी के लिए है, हुआ हु जो भी है, और उसके ऊपर उसके लिए अज़ाबुन अलीम है। अज़ाबुन अलीम, तो अज़ाबुन अलीम जो है एक और नंबर 2 भी हो सकते हैं, या फिर ये सिफत मौसूफ भी हो सकते हैं कि ये मौसूफी कलिमा है, दर्दनाक अज़ाब, दर्दनाक तौसीफी कलिमा। अज़ाब कैसा होगा? बहुत दर्दनाक अज़ाब, बल्कि जिल्लत वाला अज़ाब, दर्दनाक नहीं जिल्लत वाला अज़ाब, ये उसके लिए होगा। तो यह बिल्कुल यहाँ से पहला हुक्म यहाँ लिख लीजिए आप, अगर कहीं लिख रहे हैं तो जो है कह रहे हैं ये 177 से उसमें कुछ अहकाम आए थे और उसमें नेकी की तारीफ आई थी, और उसके बाद से अहकाम शुरू हो रहे हैं इख्तिसास। ये सिर्फ 2 ही आयतें हैं, 177 और 178 79। ये 2 आयतों में ये पूरा हुक्म खत्म हो गया क़िसास का। आगे सूरह माइदा में भी आएगा। क़िसास सिर्फ बराबरी के लिहाज से होगा। ये पहला कानून, शरई कानून मदीने में नाफिज हुआ, दारुस्सलाम में। ये नेकी आप कह रहे हैं देर
تو اس میں تو ایمان اور آخرت پہ ایمان اور کتابوں پہ ایمان، رسول پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، تو بیر کو خالی نیکی کیوں کہیں گے؟ ہم بیر کو ایمان نہیں کہیں گے؟ نیکی ہے نا، نیکی ہم تو کئی طرح سے، آپ راستہ سے ایک کنکر بھی کسی کو تکلیف ہونے کے اندر سے ہٹا دیتے ہیں، ایک پتھر بھی ہٹا دیتے ہیں، تو دیٹ از آلسو اے بیر. لیکن یہاں پر تو جو آیت میں ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ جو ہے بس نیکیوں کا ایک فہرست بتا رہے ہیں نا، ولیکن اس میں ایمان بھی آیا ہے. فہرست ہے، ایمان بھی نیکی ہے، احسان ہے، اور پھر جو ہے وہ تمام کام جو یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں پہ خرچ کرنا بھی نیکی ہے، زکوٰۃ دینا بھی نیکی ہے، وعدے کا پورا کرنا بھی نیکی ہے، اور پھر صبر کرنا بھی مختلف حالتوں میں. بس نیکی سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ نے کیا تو نیکی، نہیں کیا ایک عمل، بس نیکی سے مراد نیک عمل. اس کا نیکی سے مطلب یہ نکلتا ہے نا کہ آپ نے کیا تو نیکی ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. یہ تو فرض ہے نا، ایمان تو نہیں ہے، نہیں کیا تو پھر آپ اس کے گناہ گار بھی ہوں گے. بعض نہیں کیا تو خیر اس پر گناہ نہیں ہے، کیا تو وہ نیکی لکھی جائے گی، لیکن بعض کرنا ضروری ہے. آپ غریب ہے، آپ کے پاس حیثیت ہے، اور کوئی غریب رشتہ دار یا یتیم ہے اس کو نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ گناہ ہے. وہ راستے کا پتھر آپ نہیں ہٹاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، صدقہ جو ہے وہ فرض نہیں دینا، اس میں سے کوئی طرح بس فرض ہے. لیکن صدقہ تو فرض نہیں ہے نا. نہیں، صدقہ فرض تو نہیں ہے، لیکن دے تو اس کا بڑا ثواب ہے. اس کی گناہ ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے. اب یہ سمجھنے والے پہ ہے گناہ نہیں ہے، دینے کی صلاحیت ہے، نہیں دیتے ہیں. تو میں صرف دیر پہ اٹکا ہوا ہوں کیونکہ اس پہ جو ہے وہ نیک عمل ہے. نیکی خالی ایسی نہیں ہوتا، کوئی بھی حکم کو عملی طور پہ اس کو عمل میں لانے کا نام نیکی ہے، اس میں عمل کرنا ہے. وہ میں سمجھ گیا نیکی ہے، لیکن نیکی کے علاوہ زیادہ اس طرف نہیں جاتا کہ یہ ایمان ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے تم کو. آپ کو دونوں میں کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے، ایمان اور نیکی؟ دیر از نو ڈفرنس. کیونکہ یہاں پر کیا ہے نا کہ پہلا ہی ورڈ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو ایمان کی تو شرط یہی ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا اور آخر پہ ایمان لانا اور کتاب پہ ایمان لانا اور نبیوں پہ ایمان لانا. تو یہ ایمان کا تو پہلا جز ہی یہی ہے. تو بیر جو ہے ایمان کی طرف نہیں جا رہا، ایمان کی طرف بھی جا رہا ہے، اور بھی تو چیزیں آ رہی ہیں نا. اس کے بعد مال ہے، مال کو خرچ کرنا وہ کیا ہے؟ پھر وہ بھی تو ایمان کی ایک جز ہے. مال کو خرچ کرنا تو زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فرض نہیں ہے. اور یتیموں کو دینا وہ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا گناہ نہیں اگر نہیں دیتے. مسکین کو کھلانا وہ بھی اگر آپ کے پاس ہے حیثیت، نہیں ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہے. اور راستے کے سفر بسا کے راستے بھی اگر آپ کے پاس ہے، سائلین جو بھاگنے والے ہیں وہ جو قیدی ہیں. یہ دیکھیے یہ آپ کی اپنی سوچ ہے، حالانکہ جب حکم ہو رہا ہے کہ وہ جو کچھ ہے اللہ نے یہ حکم دیا ہے وہ جو ہیڈس آف اکاؤنٹ ہے اس میں اس کو خرچ کرنا ہے. اگر وہ ہے اور آپ نہیں دیتے ہیں تو گناہ ضرور ہو. یہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. میں نہیں دوں جمع کر کے رکھوں اور کسی کے کام میں نہ لاؤں، کسی کی مدد نہ کروں، تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں گناہ نہیں ہے تو وہ پھر وہ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے. اس میں سے کچھ دینا فرض ہے وہ بھی، اور اگر نہیں ہے تو مجبوری کی صورت میں کوئی فرض نہیں. ایسے کئی حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو کچھ صدقے کا حکم دیا گیا تو وہ اپنی مجبوری بتائے تو کسی سے لے کے دلوا دیا، پھر کہا کہ اس کو اپنے غریبوں میں تقسیم کر دو. تو نے کہا کہ اس مکہ مدینے میں میرے سے بڑھ کے غریب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، اجازت دی کہ ٹھیک ہے اپنی ذات پہ سے خرچ کر. تو یہ اپنی اپنی سوچ ہے. اگر کوئی یہ مال رکھ کے نہ دے اور یہ سمجھے کہ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں تو پھر وہ اس کی اپنی سوچ ہے، وہ بچ نہیں سکے گا. ڈونٹ ٹرائی ٹو کمپلیکیٹ اٹ. وہ اپنی سوچ کے لحاظ سے جیسا سوچیں گے، ٹھیک ہے. اگر وہ رکھ کے دینا نہیں دینا چاہتے تو وہ اگر سوچے تو وہ بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے.
don't think that it is not a sin. It's not a sin, बल्कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए. मेरा से वो बिर और ईमान, क्योंकि मैंने तफसीर पढ़ा था कुर्तुबी की, तो लगा कि ये आयत नाजिल हुई है, आपने कल में पढ़ के सुनाई जब आपसे पूछा गया कि ईमान क्या है. वो तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बड़ी जो तफसीली हदीस है उसमें भी है ईमान क्या है, इंसान क्या है, सारी चीजें उसमें भी आ जाती हैं कि हर काम जो अल्लाह के तरफ से अजर की नीयत से अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाएगा वो बिर है, अमल है, वो बिर है, वो नेकी है. और कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं और फिर वो गुनाह है. जी बिल्कुल. वो तो ये जो है ना कि ये तफासिर में भी क्या होता है, बहुत से ऐसे मुफस्सिरीन हैं जो हर आयत के लिए शान नुज़ूल लेके आते हैं और उसी वजह से या उस वाक़े की वजह से ये आयत का नुज़ूल हुआ. वो तो एक मिसाल है, वो तो मिसाल है. ये तो क़यामत के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ है, ये अहकाम हमेशा रहेंगे. लेकिन वो सिचुएशनल रिविलेशन बन जाता है कि वो एक मिसाल ऐसा वाक़या हुआ था, उस पर ये आयत नाज़िल हुई. वो एक है. आपको कई मुफस्सिर ऐसे मिलेंगे, हमारे अमीन इस्लाही साहब हैं, मौदूदी साहब हैं, जो बहुत कम जो है शान नुज़ूल को बयान करते हैं. अमीन इस्लाही तो एक भी हवाला नहीं देते किस वजह से यह तदब्बुर कुरान में, बल्कि बस वो तो क़यामत तक के लिए यह अहकाम है. बाज़ ये करते हैं कि बस हर आयत के लिए, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल भी यह है कि आप हर आयत के बारे में ये चैलेंज करते थे कि मैं जानता हूँ ये कब और किसके लिए उतरी थी. दैट्स अ वे ऑफ टू एक्सप्लेन कुरान. लेकिन उसी हालत के लिए, उसी वक्त के लिए नहीं उतरी, क़यामत के लिए उतरी. तो दैट एज एन एग्जाम्पल शान नुज़ूल. तो वो जो बयान लिखते हैं कि ऐसा वाक़या हुआ था उस वक्त ये बात आयत उतरी, सहाबा ने सवाल किया वगैरह वगैरह. ठीक है, चलिए. सर दो क्वेश्चन है मेरे सर जी. आपने फरमाए कि मसावत मसावत का जिक्र करें आप. मसावत क्या कर आपको मालूम है, आप भी कर सकते हैं. मसावत आपको भी मालूम है. मसावत होती क्या है? मसावत नहीं मालूम आपको, मेरे बोलने की क्या जरूरत है. व्हाट इज इक्वल? अच्छा, इक्वल के माने हैं. अच्छा, और क्या, किसी पे जुल्म ना हो. जितना आपका नुकसान हुआ है उतना ही आप डिमांड करेंगे, उतना ही आप उसको हासिल करेंगे. उसमें कुछ तखफीफ भी हो सकती है, उससे ज्यादा का डिमांड नहीं करते. कम भी है तो फिर वो सामने वाले के हालात इक्वालिटी का, इक्वल, बराबर बराबर इंसाफ जो होगा वो उसका जिक्र है. मसावत तो बिल्कुल सिंपल वर्ड है. ठीक है. नूरजहां. क्वेश्चन है. हाँ फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जल्दी जल्दी. ये मिन के बाद में रब्बिकुम आया तो मिन जार हुआ और रब्बिकुम मजरूर हुआ. ये मुजाफ मिलेगी तो कैसा बोलना, जार कौन सा है, मजरूर कौन सा है? रब्बी जार मजरूर है. रब्बिकुम मिन दोनों भी है, जार और मजरूर. चलिए, इनके बाद कौन सा इसम आया? रब आया. खाली रब आया. तो मिन का ताल्लुक किससे है, या हर से जार का ताल्लुक किससे है? रब से है. रब से है. तो हो गया. जार मजरूर कितना हुआ इसमें? रब और मिन हुआ तो हो गया. फिर उसके बाद इसमें और प्रोनाउन का इजाफा हुआ. तुम्हारा रब, तुम्हारा रब. तो ये टुकड़ा क्या हो गया? मुजाफ हुआ. मिलके एक ही इसम बना, तुम्हारे रब की तरफ से. तो ये जब मजरूर मेर रब भी हो गया और ये कुम जाने से एक इसम बना जिसको हम मुजाफ और मुजाफ इलैह कहेंगे. मेर रब भी कुम.
और एक सवाल है, हाँ। मजहूल किसको बोलते हैं? हाँ? मजहूल किसको बोलते मजहूल पूछ रहे हैं ना? हैं? पैसिव वर्ब। अच्छी बात। मैंगोज और ईटन मैंने आम खाए जाते हैं, आम खाता नहीं है किसी। आई एट ये एक्टिव वर्ब है। पीपल आर हेल्प्ड, आई हेल्प्ड जो है यह एक्टिव वर्ब है। पैसिव वर्ब को मजहूल कर, पैसिव वर्ब। और उसको नायब फाइल भी बोलते हैं। नहीं, उसका जो भी जिसको मफूल होता है, जिस पे काम किया जाता है उसको अरबी में नायब फाइल कहते हैं। प्रतिभा नायब फाइल है या मजहूल नायब फाइल है? नायब फाइल अल-क़सासु है, फर्ज किया गया या कुछ भी नहीं, फर्ज किया गया या फर्ज किया गया। क़सासुन नायब फाइल है, प्रतिभा। ये भी आपको जब हम नहू शुरू करेंगे तो उस वक्त ये भी चीजें इंशाअल्लाह और तफसील से मालूम होंगे। अभी तो सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर, सॉरी। बिल मारूफी और बिल एहसानी में दोनों में क्या फर्क है? आप बताइए क्या फर्क है? मुझे नहीं फर्क नहीं है बोल के मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। मारूफ जी, एहसान is there anyone who can clear the difference between these two words? अच्छा, एहसान बोले तो हक से ज्यादा करना। नहीं, ये जो भी है ये नेकी की नीयत से जो आप अमल करेंगे वो एहसान है, वो एहसान है। जो भी अमल करेंगे वो एहसान है। ये बिला चुगों चरा बिल मारूफ यानी मारूफ तरीका सही तरीके से ये तरीके के लिए आ रहा है बिल मारूफ, और एहसान जो है ये नेकी की नीयत से हर काम जो नेकी करते हैं अल्लाह की रजा के लिए वो एहसान होता है, एहसान। और मारूफ तरीका ये है कि उसमें बगैर किसी कल्बी वो आयत में आता है असल बिर्रा वाली में कि किसी को कुछ दिया और बाद में खुश होने की बजाय हतल माल वाला हुब्बी ही में जो आया था, खुशी भी होना चाहिए उससे। तो एहसान खुशी से जो इंसान करेगा कोई नेक अमल वो एहसान होगा। मारूफ यानी सही तरीके से, उसमें कोई क्या कहना नाइंसाफी के आगे पीछे होना या उसको अदा करने में वो करना गड़बड़ करना या फिर कोई ख्याल बदल लेना, ये बिल्कुल फौरी उसे सही तरीके से अदा करना चाहिए बगैर किसी कोशिश के। बिल्कुल अलग किस्म के बिल्कुल क्लियर वर्ड्स हैं। एहसान अलग चीज होती है, मारूफ तरीका जो राइट तरीका है, जो सही तरीका उस तरीके से अमल करें। लेकिन इसमें नीयत का जिक्र आ जाता है, नीयत भी दाखिल हो जाती है तो उससे इंसान अल्लाह की खुशनुदी से खुद भी खुश। मारूफ को एग्रीड अपॉन भी समझा जा सकता है। एग्रीड अपॉन तो हो गया, लेकिन देने में एग्रीड होने के बाद भी बहुत से लोग देते नहीं है ना, वो खुशी टालम टोली भी करते हैं ना। एग्री कर लेने का क्या है, किसी को भी बोल रहे ठीक है मैं दे दूं, लेकिन उससे पहले भी आया था कि वल्मुफून बिअहदिहिम, ये सारे कनेक्शन होते हैं। हाँ, जब वो अहद करे तो उसको पूरा भी करना है। तो यह एग्री कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको फौरी उसको अमल भी करना अच्छी तरीके से। जो मुकर्रर हुआ, जो मकतूल के रिश्तेदारों ने जो मुतालबा किया, काजी उस पर एग्री हो गया, फैसला सुना दिया गया, तो अब उसमें कोई तालम तोली नहीं होगी। जी जी, और कोई सवाल? जी सर, यही जो एग्रीड अपॉन भाई ने बोला, इसको हम राइज़े आम के तहत से ले लेते हैं, जैसे काम वजारत के मुताबिक। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है दानिश, फिर बोलिए। जी मैं दोबारा बोलता हूँ, जो बिल मारूफ राइज़े आम के तहत से
किया जा सकता है, रिवाज के मुताबिक मतलब डिवाइड होंगे। अब ये तो जैसा उसका इस्तेमाल होगा ना, ये मारूफ तरीका है, जिसका आम रिवाज है उसको भी मारूफ तरीका कहेंगे, जिसका आम रिवाज है कोई खास बात नहीं है, हर एक ऐसा करता है। वो एक जैसा सिचुएशन होगा वैसे मायने निकलेंगे। मारूफ तरीका भी एक होता है ना, रोज मर्रा की उर्दू में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं एक अहम रिवाज की तरह बिल मारूफ, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, बल्कि जो भी फैसला हो गया उसको गिला चुमा तरह या फिर बगैर किसी पसो पेश के उसको जो है अदा कर देना चाहिए, और नीयत जो है एहसान की, अल्लाह की खुशनुदी की होनी चाहिए। ये दो अल्फाज इतना क्यों आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? सुनिए, म्यूजिक के लिए चलिए मूव तो 179 या फिर एक कोई चक्के सवाल आ जाए। 5 minutes more. Who is the next reader? हाँ चलिए बिस्मिल्लाह। छोटी सी आयत है, चलिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तक़ून। तो इसमें सबसे पहले इसके फ्लैशेस देख लेते हैं। चलिए ये देखना है कि कोई और माइक खुला है क्या, इतना इको हो रहा है, आपके माइक से तो नहीं होता। आप सही है, चलिए जी। तो इस पे वलकुम से हम एक कर लेते हैं फ्लैश जी। अब लकुम फिल क़िसास, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद या उलिल अलबाब, इससे आ जाएगा हयातुन पे भी हो जाना चाहिए, वो तो यहाँ भी फ्लैश बिल्कुल होनी चाहिए। और फिर या उलिल अलबाब, इससे भी फ्लैश आएगा लअल्लकुम तत्तक़ून। ये मतलब इसको समझने के लिए मैंने तरतीब थोड़ी बदली थी फिक्र की। अगर इसी तरतीब के साथ देखें तो सबसे पहले वाह जो है वो हरफ़े अतफ़ पिछली आयत की हरफ़े अतफ़। अब उसके बाद लकुम जो है उसको हम भाई आपके दो डिवाइसेस पास में हैं शायद, तो वो आवाज उससे टकरा रही, तो बहुत जो है समझने में दिक्कत हो रही। शायद आपके दो डिवाइसेस पास। वो तो अभी देखिए, अभी कुछ ऐसा कौन जानते हैं। अब सही है, चलिए। इनको अभी और कौन है? 2-3 लोग फिर माइक अपना ऑन किए। अभी एक दानिश है, उसके बाद कौन है? दानिश मेरा ही है, मुझे छूट गया। और एक दानिश है, और कौन है? मैंने बेसिकली वो आवाज ठीक नहीं आ रही थी ना, ठीक है। और एक आपके दानिश रहमान के दो हैं, क्या बात है? एक है बेगम ने भी मेरे ही नाम से कनेक्ट कर लें दीजिए। वो जो दूसरा दानिश है वो ऑडियो कनेक्टेड ही नहीं है, वो डिस्कनेक्ट होता है, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा चलिए, अब सही भी आ रही है। ऑडियो है थोड़ा इको है दानिश। बंद ही कर देता हूँ। आपके दूसरे डिवाइस से साउंड आ रही है दानिश भाई, वही आपके ये माइक पे रिफ्लेक्ट करी। तो मैंने वो दूसरे डिवाइस अपने बंद ही कर दी है। अभी तो एक ही डिवाइस कनेक्टेड है इस वक्त मेरी, मगर यहाँ पर 2 ऑन बता रहा है दानिश जी। वो शायद अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। मैंने वो बंद ही कर दिया था, ऑफ कर दिया उस डिवाइस को, तो शायद अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सही आवाज होगी डर। अब मैं उसको म्यूट किया एक डिवाइस को, चलिए ठीक है। आपको तो म्यूट नहीं कर दिया मैं।
جیسے مجھے میوٹ کر دیا تھا آپ کو. اچھا دوسرے ڈیوائس تو میوٹ بھی نہیں ہو رہی ہے. سر میں مجھے بتائیے گا کہ ابھی تو ڈبل آواز آ رہی ہے میری کیا؟ برداشت کر لیتے ہیں. چلیے ٹائم بہت کم ہے. سلو بولیے تو آواز شاید ایکو نہیں ہوگی. یہ آپ نے پچھلے آیت کے کون سے ٹکڑے پہ؟ سر پچھلی آیت میں ہم کنٹینیوشن کر رہے ہیں قصاص کے حکم کی. بس کنٹینیوشن آ جائے. آپ نے کیسا ایڈجسٹ کیا تھا اس کو؟ کیا کچھ بتا رہے تھے؟ جیسے میں نے اس طرح سے کیا تھا کہ یا اولی الالباب لکم حیات فی القصاص. جو لکم ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ میں ایک اس طرح سے شروع کر دیتا ہوں جیسے حرف عطف کے بعد لکم جار مجرور کے ساتھ اسم ضمیر بنا اور اس کے اس سے اگر اسی طرح سے اس کو پڑھا جائے تو ہمارے پاس جملہ اسمیہ بنتا ہے. اور اس میں لکم کے بعد فل قصاص سے یہ فل قصاص جار مجرور آ گیا تھا جس میں وہ متعلق حیات ہے. فل قصاص حیات حیات کو میں مبتدا کی خبر لوں گا. لکم مبتدا بنا اور اس کی حیات خبر آ گئی. لکم حیات فی القصاص. یہ ٹھیک ہے. چلیے لکم حیات اس میں تمہارے لیے حیات ہے فی القصاص. اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ حالانکہ قصاص میں تو ایک جان جا رہی ہے, ایک جان تو جا چکی ہے قاتل جس کو مارا, پھر ابھی اس میں حیات کہاں سے آ گئی جانے؟ سر ایک طرح سے جب اتنا شدید مجھے جو سمجھ میں آیا تھا وہ اس طرح سے کہ جب اس قدر شدید ایک حکم جو ہے وہ صادر ہو گیا تو لوگوں کے احتراز کرنے سے ان کے جان بچنے کی وجہ بنتی ہے. اور دوسرا قاتل بھی قتل کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اس شرعی قانون کی وجہ سے اس کی جان بھی بچ جائے گی تو دو جانوں کی حفاظت ہو جائے گی. تو قصاص کے قانون میں کسی کو قتل کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میرا بھی قتل کیا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو بارے میں فرما دیا کہ فی القصاص جان مجرور ہے نا, اور وہ جو ہے لکم حیاتم تمہارے لیے اس میں حیات ہے, یعنی اس سے دو جانیں بچ سکتی ہیں. اور پھر اس کے بعد خطاب کس سے ہے؟ یا اولی الالباب. آپ نے وہ کم کے لیے لایا تھا, وہ کم کون ہے؟ یہ ہے نا, ہے اولو الالباب کسے کہیں گے؟ اولی الالباب وہ لوگ جو سمجھ رکھتے ہیں, جو فہم رکھتے ہیں. بس جو فہم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں جان کے بدلے میں جان جا رہی ہے. یہ تو بڑا ظلم ہے, نہیں سوچنا چاہیے. بلکہ قتل کرنے سے پہلے دو بار سوچے گا کہ اگر وہ اس کو قتل کرے گا تو اس کی بھی جان جائے گی, تو دو جان اس میں محفوظ ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قانون کے نافذ کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں. اس قانون کی وجہ سے زندگیاں بچ سکتی ہیں, بچتی ہیں. اور پھر اس کے بعد لعلکم تتقون, اور اس میں لعلکم تتقون ہے وہی جو تم جو ہے وہی الباب کے لیے آ گیا. تتقون یہ مضارع کے ساتھ ہوا کہ تاکہ تم اس پر تقویٰ جو ہے بچنا ہے, تاکہ تم قتل سے بچو, قتل سے بچو, کسی کو قتل کرنے سے. شاید تم تقویٰ اختیار کرو, اللہ کرو, یا قتل سے بچو. اب یہاں پر یہ دو آیتوں میں یہ شرعی حکم نمبر 1 قصاص کہا گیا. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ 81 82 3 آیتیں ہیں جو ورثے کے بارے میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور چیز ابھی بول رہے تھے کہ پچھلی آیت
उसमें एक और बड़ा अच्छा पॉइंट इसका मेरे ध्यान में आया था जी कि जब हम या उलुल अलबाब हयात की इसमें नवीन इतना से दे रहे हैं तो जो सरदार उस दौर में अपने गुलाम को आगे कर दिया करते थे खुद कत्ल करने के बाद उनको भी पकड़ आ गई तो वो भी एक बनता है कि हयात तो बच रही है तो उन बेगुनाह गुलामों के ऊपर भी इस तरह से अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि सरदारों के लिए पहले आसान था कत्ल कर देना वो भी समझ के करेंगे कि अरशद को बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है कि आपने गुलाम को आगे कर दिया सुर के बदला। सही है सही है ठीक है बिल्कुल वाजबी है आपका सोचना। इंशाल्लाह ये दो आयतें फिर मजीद इसके ऊपर गौर करिए और जो टू द पॉइंट क्वेश्चन है वो जरूर करिए पहले खुद से। और मैं एक आयत पढ़ने की ख्वाहिश किया था ये दो आयतों के लिए तो 4 दिन से ज्यादा है आपके पास जो मेरा जुम्मा इतवार पीर को 4 दिन में दो आयतों का थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। इसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो वो रीजनेबल डाउट आप पूछ ले सकते हैं इंशाल्लाह। आप पहले पूछ लीजिए। चलिए अभी दुआ और काफी टाइम हो गया है इंशाल्लाह। सर एक छोटी चीज है आपने क्लास में मुझे बोला था कि वो जो ग्रामर वाली हमारे सेशन की प्रैक्टिस मटीरियल था उसको वेबसाइट पे ऐड कर दो। तो सबको बताना था कि हमारी वेबसाइट पे नया पेज जो है वो लैंग्वेज के लिए ऐड कर दिया। उसमें नीचे अगर जाके देखेंगे तो 4 सितंबर की टैग में आपको क्लास मटेरियल मिल जाएगा उसमें मैंने ऐड कर दिया। वो ठीक है फ्राइडे की क्लास के लिए उसका रिवीजन करके आना जरूरी है इंशाल्लाह। चलो इकबाल छोटी दुआ करो जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। या अल्लाह हमारी कोशिश को कबूल कर दे इसमें जो भी गलतियां हो उसको माफ फरमा दे हमें इस पर सही फहम अता फरमा हमें सही अमल करने की तौफीक दे जो मुश्किलात में से गुजरे उनके सब मुश्किलात को दूर फरमा हमारे लिए इस जहाँ भी आखिरत भी अपना रहे मुकरम को मामला कर दे और तो अपने रहमत से डाल के उसको कबूल फरमा दे और आखिर में हमें निजात का ज़रिया बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।